معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا کائنات مدنی تاجدار رحمتی پروردگار حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج چاند کی 11 تاریخ ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر اور آخری تاریخ تک اس ماہ مبارک میں بڑے برگزیدہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سید عالم ولی کامل اس ماہ مبارک میں تشریف بھی لائے اور وصال بھی فرمایا۔ پہلی تاریخ سے لے کر آخر کی تاریخ تک 6 تاریخ کو ہم اور آپ دنیا اسلام کا مسلمان جانتا ہے کہ رجب کی 6 تاریخ کو شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول ہند کے راجا تمام سنی مسلمانوں کے خواجہ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگاں، یعنی جو ہندوستان کے اندر خواجہ ہیں ان کے بھی خواجہ حضور سید معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوا۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک، اسی ماہ مبارک میں حضرت امام محمد کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فاتحہ ہے، آپ کا جو وصال ہوا وہ اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ اور 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماہ مبارک میں 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، اور فاتحہ وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو آج کے گفتگو میں جو ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا، آپ حضرات سماعت کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں اور صف بہ صف بیٹھ جائیں۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر لوگ پیچھے سے آتے ہیں، تو صف بہ صف پہلے اگلی صف کو پر کر لیں، اس کے بعد دوسری صف کو، پھر تیسری صف کو، اور لوگ آتے رہیں اور آ کر بیٹھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز
بات کے آخر میں آپ حضرات کو 5 منٹ دیے جاتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے. آپ حضرات 4 رکعت نماز سنتیں بعد میں پڑھ لینا. آج چاند کی 11 تاریخ ہے اور 11 تاریخ کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، جو 11 تاریخ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے. آج 11 تاریخ ہے. تو یہ فاتحہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ کرنا ضروری ہے یا نہ کرنا ضروری ہے، اس کا کرنا کیا ہے. تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک تو ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے واجب اور ایک ہوتا ہے سنت. سنت موقدہ بھی ہے، سنت تنزیہی ہے، اور ایک وہ سنت جو ہمارے نبی نے کام کیا وہ سنت بھی ہے. اس کی بھی کافی تفصیل ہے، کافی تفصیل کی بات ہے. یہ بھی انشاءاللہ العزیز پھر کبھی اس بات پر اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی. فاتحہ کیا چیز ہے؟ فاتحہ مستحب ہے. فرض، واجب اور سنت. تو فرض اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے مسلمانوں پر فرض کیا، اس کو کرنا ضروری لازمی ہے. چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مستحق ہو جائے گا. جیسے نماز 5 ٹائم کی فرض ہے، بندہ پڑھے گا نیک کہلائے گا، ثواب ملے گا، رب راضی ہوگا، برکتیں ملیں گی، رب کا قرب حاصل ہوگا. نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز افضل العبادات ہے. تمام عبادتوں میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ نماز ہے. نماز سردار العبادات ہے، تمام عبادتوں کی جو سردار ہے وہ نماز ہے. نماز میں بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نمازی سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. اور نماز ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو نماز فرض ہے، اس کا کرنا ثواب کا کام اور چھوڑنا گناہ. روزہ فرض ہے، جو بنا کسی عذر کے چھوڑے گا گناہ گار. زکوٰۃ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دینا سال میں فرض ہے، نہیں دے گا بندہ گناہ گار ہوگا. تو فرض اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے فرض کیا، اس کا کرنا لازمی ضروری، نہ کرنے والا گناہ گار. دوسرا درجہ آتا ہے واجب کا. تو واجب کو بھی کرنا ثواب، نہ کرنا گناہ گار. ایک ہے سنت، تو سنت میں بھی الگ الگ درجے ہیں. ایک کام وہ ہے جو کرنا ثواب ہے، چھوڑنا گناہ ہے. اب ایک ہے مستحب. مستحب وہ عمل ہے کہ بندہ کرے گا تو ثواب پائے گا، اللہ کی برکت نازل ہوگی. اور کوئی نہ کرے کوئی کسی وجہ سے، تو بندہ گناہ گار نہیں ہے. اب مستحب میں بھی کافی کام ہے، جس میں ایک فاتحہ جو ہے یہ بھی ایک مستحب کام ہے. فاتحہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہ دلائیں گے تو گناہ گار، ایسا نہیں ہے. ہاں، اس فاتحہ کو برا جاننے والا گناہ گار ہو جائے گا. فاتحہ کو برا جاننے والا گناہ گار ہو جائے گا، ناجائز جاننے والا گناہ گار ہو جائے گا. اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چیز کو ناجائز قرار نہیں دیا، تو پھر تجھ کو طاقت نہیں کہ تجھ کو ناجائز قرار دے. جس کو رب نے، اس کے نبی نے چھوٹ دی. میں نے ایک جمعے کو عرض کیا تھا نا کہ جب اسلام کے قوانین لاگو ہوئے، میرے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی نے اعلان نبوت کیا. اس کے بعد جب اسلام کے قوانین لاگو ہوئے، اس سے پہلے ہر چیز مباح تھی. جیسے رب نے فرمایا کہ زمین میں جتنی چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا،
تو ہر چیز مباح تھی. مباح کا مطلب یہ کوئی کر رہا ہے تب کوئی غلط نہیں, کوئی نہ کرے تب کوئی غلط نہیں. اب اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں پر پابندی لگائی یہ نہیں کرنا وہ حرام ہو گئی, جس کو منع کر دیا وہ ناجائز ہو گئی, اور جس کو منع نہیں کیا اللہ اس کے رسول نے تو وہ آج بھی مباح ہے, وہ کرنا اس کا جائز ہے. کوئی کر رہا ہے تو جائز ہے, کوئی نہیں کر رہا گناہ گار نہیں ہے, لیکن کرنے والے کو اگر غلط ٹھہرائے گا تو اب وہ بندہ غلط ٹھہرانے والا گناہ گار ہو جائے گا. جیسے کوئی کہے کہ فاتحہ دلانا جائز نہیں ہے تو حوالہ دینا پڑے گا کہ ناجائز کسی حدیث پاک سے, قرآن سے, حدیث سے حوالہ دینا پڑے گا ناجائز کا. اور جائز ہونے کا سب سے بڑا یہی حوالہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ناجائز کا حوالہ نہیں ہے, یہی ناجائز ہونے کی دلیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب فاتحہ دلانا, اپنے جو فاتحہ دلاتے ہیں جیسے کسی بھی بزرگ کی, کسی بھی اولیاء کرام کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے عزیزوں کی, والدین کی, دادی دادا, نانی نانا, اپنے رشتہ داروں کی, پڑوس, کسی بھی مسلمان بندے کی فاتحہ دلاتے ہیں تو تمام فاتحہ قرآن پڑھ کر, تسبیحات پڑھ کر, یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں, مستحب ہے, مستحسن ہیں, بہت اچھی چیزیں ہیں, اور ان سے ہمارے عزیزوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور پہنچانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. فائدہ کیا؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک تحفہ ہے. آپ نے قرآن پڑھا, قرآن کی آیت پڑھی, سورتوں کو پڑھا, تسبیحات کو پڑھا, یا اللہ کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا, درود کا پڑھا, کچھ بھی آپ نے پڑھا, اس کا آپ جب ایصال کرتے ہیں اور ثواب پہنچاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا بندہ کیا کہتا ہے کہ مولا میں نے جو بھی پڑھا اس میں جو غلطیاں ہو, مولا جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ان کو معاف فرما, اور مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور جیسی تیری شان ہے مولا میرے پڑھنے کے مطابق نہیں, میں تو گناہ گار ہوں, سیاہ کار ہوں, بدکار ہوں, مولا جیسی تیری شان ہے عطا کرنے کی اس شان کے لائق مجھے عطا کر, اور میں سب سے پہلے امام الانبیاء, رسول اعظم, کائنات کے نبی, ساری کائنات کے نبی, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک تحفہ نظر کرتا ہوں, مولا تو اس کو قبول فرما. نبی کی بارگاہ میں, تمام نبیوں کی بارگاہ میں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, جن جن کی بارگاہوں میں وہ نام لیتا رہے گا فرشتے پہنچاتے رہیں گے. اور مردے کو نہ کپڑے کی ضرورت ہے ہمارے عزیز کو, نہ کھانے کی, نہ لباس کی, کسی چیز کی نہیں, نہ دولت کی, کسی چیز کی نہیں, اس بندے کو ضرورت ہوتی ہے نیکیوں کی. اور جب فرشتے پہنچتے ہیں کہتے ہیں فلاں ابن فلاں اٹھ, تو بندہ اٹھ کر بیٹھتا ہے, کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں تیرے فلاں عزیز نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے ایصال ثواب کیا. بندہ بڑا خوش ہوتا ہے, بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا عزیز آج بھی مجھ سے محبت رکھتا ہے, میرا بیٹا, میری بیٹی, میرا بھتیجا, میرا رشتہ دار, میرا دوست یا میرا پڑوسی, کوئی بھی بندہ, وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے عزیز کہ یار مجھ سے آج بھی محبت کرتا ہے کہ میں دنیا سے آ گیا لیکن آج بھی کبھی نماز پڑھ کر, کبھی قرآن پڑھ کر, کبھی تلاوت کرنے کے بعد, کبھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد, کبھی کسی طریقے سے مجھے اصحال کرتا ہے, اور فرشتے اس تحفے کو لے کر بندے کے پاس جاتے ہیں تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. جیسے اگر دنیا میں کوئی بندہ کسی کو کوئی تحفہ دے, کچھ بھی تحفہ دے کسی بھی لیول کا, اور مہینے میں, ہر مہینے میں ایک تحفہ آپ کے پاس آتا رہے, ہر مہینے کوئی بندہ آپ کو تحفہ دیتا ہے, اس تحفے کی قیمت نہیں, چاہے وہ 1 روپے کی ہے یا 100 روپے کی ہے یا 50 روپے کی, بات قیمت کی نہیں چل رہی, بات چل رہی ہے تحفے کی. جب بندہ ہر مہینے آپ کے پاس تحفہ پہنچائے گا, آپ کو تحفہ ملے گا, تو جو بندہ تحفہ دینے والا ہے, صحیح بتاؤ تحفے لینے والے کو اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ محبت ہوگی کہ نہیں؟ تو جب ایک مسلمان کسی ولی کو مانتا ہے اور جب ان کی وصال کی تاریخ آتی ہے یا کوئی مقدس تاریخ, کوئی جو ہے برکت والی تاریخ آتی ہے, ان کی وصال کی تاریخ ہو, پیدائش کی تاریخ ہو, یا کوئی اس کا نیک کام ہو, اس کا کوئی تمنا پوری ہو گئی ہو, اور جب وہ کسی اللہ کے برگزیدہ نیک بندے کی فاتحہ دلاتا
تو فرشتے جنتی طباق میں وہ نیکیاں اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار یہ آپ کے فلاں ابن فلاں چاہنے والے نے تحفہ بھیجا ہے. جب ایک ہمارا عزیز تحفہ پا کر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی بھی خوش ہوتا ہے. اور حضرات محترم، ایک اللہ کا ولی خوش ہو گیا تو ہمارا وہ نذرانہ بھی قبول ہو گیا، ہماری دعائیں بھی قبول ہو گئی، اور اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے شمار عطا فرمائے. تو فاتحہ دلانا جائز بھی ہے، ثواب کا کام بھی ہے اور برکت کا کام بھی ہے. برکت اس لیے کہ جس ولی کے نام سے ہم نے فاتحہ دلائی، اس فاتحہ کی برکت سے، ان کے نام کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوئی. پہلی بات. دوسری چیز، ان کی روحیں ہم سے خوش ہو گئی، راضی ہو گئی، اور انہوں نے اگر دعا کر دی تب ہمارا بیڑا پار ہے، تب ہمارے گھر میں برکتیں آئیں. تو یہ فاتحہ دلانا بہت اچھا کام ہے. لیکن اب اس چیزوں کو ہم نے رسمن بنا لیا. کتنے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے اور انتظار میں باہر کھڑے ہیں مسجد کے، امام صاحب کب نماز پڑھا کر مسجد سے باہر آئیں اور ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے لے کر جائیں. یہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں. نماز مسجد میں ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، چند نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اور فاتحہ دلانے والا کام چھوڑ کر موٹر سائیکل لے کر آیا، کھڑا ہے، انتظار دیکھ رہا ہے، امام صاحب نکلے، حضرت چلیے ذرا فاتحہ پڑھنے. تو اس فاتحہ سے پہلے تو میرے بھائی نماز فرض تھی. مسجد میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت ذرا چلیے فاتحہ پڑھنے. کتنا اچھا ہوتا. تو جیسے ہم نے فاتحہ کے لیے ٹائم نکالا، ویسے ہمیں نماز کے لیے اس سے پہلے ٹائم نکالنا چاہیے تھا. جب ہم ایسا کرتے ہیں نا تو دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے. وہ کہتے ہیں سب سنیوں نے تو فاتحہ کو پکڑ لیا، نماز کو چھوڑ دیا. ان کو موقع ملتا ہے تو دوسروں کو موقع دینے کی کوشش نہ کرو. کام وہ کرو جس کی جو اہمیت ہے اس کو وہ دو. نماز تو چھوٹ رہی ہے 8 دن 10 دن کی، لیکن فاتحہ اگر آ گئی تو بندہ کام چھوڑ کر بھی آئے گا، امام صاحب کو لے کر بھی جائے گا، اور پھر 2 منٹ اس کو برداشت نہیں ہوں گے جو امام صاحب یہ کپڑے چینج کر لیں یا جوتا پہن لیں یا چپل پہن لیں. تو اتنا ضروری مت سمجھو کہ نماز ضروری نہیں تمہارے لیے، فاتحہ ضروری نہیں. نماز ضروری ہے کیونکہ وہ فرض ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. ہاں، فاتحہ دلانا برکت کا کام ہے، بہت اچھی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ ماہ مبارک چل رہا رجب شریف کا. اسی ماہ مبارک میں آج چاند کی 11 تاریخ ہے، اور کافی بزرگان دین کے اس میں عرس بھی ہے، ولادت بھی ہے. اور آنے والی 13 تاریخ کو مولائے کائنات تاجدار اولیاء کرام، جو پوری دنیا قیامت تک جتنے بھی اہل بیت دنیا میں آتے رہے ہیں، آئیں گے یا موجود ہیں، تمام کا جو باپ ہے وہ حضرت مولا علی کی ذات مبارکہ ہے، جن کو باب العلم کہا گیا. آپ کی شان یہ ہے کہ ایک مسئلہ کسی نے پوچھا، ایک ہی بات عرض کروں گا، وقت کم ہے. ایک مسئلہ کسی نے پوچھا اور آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آتا، مسائل پوچھتا، تو فرماتے جاؤ علی کے پاس جاؤ، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، علی کو فرمایا باب العلم، علی باب العلم ہے. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت مولا علی نے فرمایا، کہنے لگے لوگوں سنو، اگر کوئی بندہ میرے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی سے ملنے کے لیے آئے گا تو نبی سے 1 بار ملے گا، علی سے 2 بار ملے گا. نبی سے 1 بار ملے گا، علی سے 2 بار ملے گا. لوگ کنفیوز ہو گئے. علی نے فرمایا نبی سے 1 بار، علی سے 2 بار. شکایت کی یا رسول اللہ، علی نے یہ فرمایا کہ جو بندہ نبی سے ملنے آئے گا، نبی سے 1 بار ملے گا، علی سے 2 بار. میرے آقا مسکرائے، فرمایا علی ادھر آؤ. علی کیا تم نے ایسا کہا کہ جی یا رسول اللہ؟ میرے آقا مسکرائے، معلوم تھا، جانتے تھے کیوں کہا. فرمایا ذرا ان کو بھی بتا دو معاملہ کیا ہے.
کہا سرکار آپ ہی نے تو کہا کہ علی علم کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ شہر میں داخل ہونے کے لیے آئے گا تو دروازے سے آئے گا، تو میں دروازہ ہوں، جائے گا تب ملے گا، واپس جائے گا تب ملے گا۔ اندر شہر میں آئے گا تب مجھ سے ملاقات ہوگی، باہر جائے گا تب مجھ سے ملاقات ہوگی۔ تو علی مرتضیٰ کی شان یہ ہے۔ کسی نے پوچھا تھا علی بتائیے وہ کون جانور ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو بچے دیتی ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو انڈے دیتی ہے؟ اب تلاش کر لو، پوری کائنات میں تلاش کر لو، مسئلہ دیکھیے وہ کون سی مخلوقات ہیں جو بچے دیتی ہیں، وہ کون سی مخلوقات ہیں جو انڈے دیتی ہیں۔ آپ نے چھوٹا سا سوال میں پوری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا سن، سوال کیا گیا وہ کون سی مخلوقات ہیں جو بچے دیتی ہیں، وہ کون سی مخلوقات ہیں جو انڈے دیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سن، جن کے کان باہر کو ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتی ہیں۔ اب تلاش کر لو پوری کائنات میں، تلاش کر لو، جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دینے والے ہیں، اور جن کے کان باہر نہیں ہوں گے، جسم سے اندر ہوں گے، وہ انڈے دینے والی ہیں۔ مرغی انڈے دیتی ہے، مرغی انڈے دیتی ہے، کان دیکھو آپ کہاں ملیں گے، اندر ملیں گے، باہر ملیں گے۔ جتنے مخلوقات کے کان باہر ہیں وہی بچہ دینے والی ہے، اور جن کے کان اندر ملیں گے وہ انڈا دینے والی ہے۔ علم دیکھیے میرے علی کا، اسی ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو پیدائش۔ اب حضرات بات جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوٹوں کی فاتحہ کے معاملے میں ہم لوگ بڑے کنفیوز ہیں، اور لوگ اتنے سوالات کرتے ہیں، اتنے کرتے ہیں کہ بہت زیادہ۔ جیسے میں نے ابھی کہا، جو فرض ہے اس کی تحقیق ہمیں کرنی چاہیے، جو واجب ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، جس کا چھوڑنا گناہ گاری ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ کنڈوں کی فاتحہ کیا ہے؟ ایک تو اس میں ہم نے رسمیں بڑی بنا لی، اور رسمیں اتنی کر لی ہماری اسلامی خواتین نے کہ جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ کنڈوں کی فاتحہ اصل کیا تھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ 22 تاریخ کو رجب کے مہینے میں، اس ماہ مبارک میں 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا۔ رافضی لوگ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ اب لوگ بڑے کنفیوز ہیں، ہمارے سنی بھی۔ صحابی رسول صحابی ہے، جو صحابی ہے وہ کوئی دنیا کا ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، ایک صحابی رسول کے مرتبے کو نہیں پوچھ سکتا۔ حضور خواجہ غریب نواز ہو یا غوث اعظم ہو یا امام اعظم ہو، امام اعظم جیسی شخصیت، غوث اعظم جیسی شخصیت صحابی رسول کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں، صحابی رسول کی شان یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جو چلتا ہے اس کے قدم سے یہ دھول اڑتی ہے، غوث اعظم اس کی دھول کی برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابی رسول ہیں، اور قرآن اٹھا کر دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ان کے لیے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ، تمام صحابہ، اور وہ صحابی رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے خاندانی بھی ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ وہ لوگ بغض رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ محبت رکھتے ہیں۔ جب وصال ہوا تو انہوں نے اس خوشی میں 22 تاریخ کو خوشی میں انہوں نے یہ پوری وغیرہ ختم کرنے شروع کر دی، خوشی منائی۔ یہ بات چلتی رہی۔ کربلا کا معرکہ ہوا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو دور آیا، آپ کے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کو دور آیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی زندگی میں کوئی الفاظ، کوئی بات ایسی نہ ملے گی جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہو۔
حضرت امام زین العابدین کی کوئی بھی تقریر، کوئی بات، کوئی خطاب ایسا نہیں ملے گا تاریخ میں جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہو۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی ان کی زبان سے بھی ایسی بات نہیں ملے گی جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہو۔ لیکن آج کا مسلمان جس کو کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں، جس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں، وہ موبائل سن کر صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تجھے حق کہاں سے مل گیا؟ تو کون ہوتا ان کو برا کہنے والا؟ جس کو رب کہے، جس سے رب کہے۔ اور قرآن میں کسی صحابی کی جو ہے یہ نہیں کہ صحابیوں کو الگ کر کیا ہو۔ اللہ نے فرمایا انصار اور مہاجر، انصار اور مہاجر دونوں مکے والے مدینے والے دونوں آ گئے۔ اور قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ تو جس سے خدا راضی ہو تو کون ہوتا وہی ناراض ہونے والا؟ لوگ جو دوسرا جو کر رہا وہ جانے۔ ان کا عقیدہ اگر بیان کر دوں، ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے معاذ اللہ، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کسی غیر نبی کو نبی کے برابر مرتبہ ماننا، نبی سے افضل ماننا یہ کفر ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ غیر نبی کو نبی نہیں مان سکتے، وہ نبی سے افضل مانتے ہیں۔ یہ ان کا ماننا ہے، ہمارا نہیں۔ تو موبائل سنا، بات سمجھ رہے ہو میری؟ اچھا رافضی کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھو۔ رافضی کہتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہو۔ رافضی جو صحابہ سے بغض رکھتے ہو اور اہل بیت سے محبت۔ تو اہل بیت سے محبت تو ایمان کی دلیل ہے، لیکن صحابہ کی محبت بھی ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت کشتی کی مانند ہیں۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ بندہ جب کشتی میں رات کو بیٹھ کر چلے سمندر میں، اب راستہ تلاش کرے گا، کشتی میں بیٹھ تو گیا لیکن راستہ تلاش کرے گا، کیسے کرے گا؟ ستاروں کو دیکھ کر راستہ تلاش کر لے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی کے مانند ہیں اور صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اگر رات میں بندہ کشتی کو چھوڑے گا تب بھٹک جائے گا، ستاروں کو چھوڑے گا تب بھٹک جائے گا۔ تو جو طریقہ میرے نبی نے فرمایا اس پر عمل کرو۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سرکار یہ بتائیے کہ یہ فاتحہ کیا ہے، یہ لوگ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، وہ خوشی میں پوڑیاں بناتے ہیں، ہم تو محبت کرنے والے ہیں نا، ہم تو حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ فاتحہ 22 تاریخ کو پہلے رافضی لوگ خوشی منا کر حضرت امیر معاویہ کی وصال کی خوشی مناتے تھے رافضی لوگ۔ سنیوں میں جو رائج ہوئی ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ آپ فاتحہ دلاؤ ان کے نام کی، کیونکہ ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا عرس مناؤ۔ تو یہ فاتحہ سنیوں میں چلنا شروع ہو گئی۔ 2 منٹ اور لوں گا آپ کے، معاف کرنا۔ اب جب فاتحہ شروع ہو گئی، فاتحہ چلنے لگی، لوگ کرتے رہے۔ اب معاملہ اتنا یہ پھیل گیا، پھر عورتوں نے اس میں اور مسائل نکال لیے، ایسے مسائل نکال لیے۔ اب لوگ کنفیوز ہو گئے کہ بھئی حضرت امیر معاویہ کی ہوتی ہے یا حضرت امام جعفر کی ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال تو 15 تاریخ کو ہے، تو یہ 22 تاریخ کو کرتے ہیں، کوئی 27 کو کرتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے کنفیوز ہو گئے کہ اب لوگ پریشان ہیں۔ تو میرے بھائیوں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کام واجب تو ہے نہیں، نہ کریں گے تو گناہ گار۔ مستحب ہے، آپ کو فاتحہ دلانی ہے، پورے مہینے میں جب چاہو دلاؤ، ثواب ہی ثواب ہے۔ اور 15 تاریخ کو دلاؤ تو حضرت امام جعفر کا عرس ہے، آپ کا وصال ہوا۔ 15 تاریخ کو دلاؤ امام جعفر کی، اور 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کی۔ اور جب بھی دلاؤ فاتحہ دینے والا تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام مومنین مومنات کا نام لیتا ہے، سب آ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ 15 کو دلاؤ تب کوئی ناجائز نہیں ہے، اب 22 کو دلاؤ تب بھی کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اب اس میں کچھ مسائل کیا کر لیے ہیں؟ فاتحہ دی، یہیں پر کھانا ہے، یہیں پر کھانا ہے، پانی بھر کر رکھ دیا، یہیں پر ہاتھ دھونے ہیں، لے کر بھی نہیں جانا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں سب سے جو فضیلت والی چیز ہے وہ قربانی کا گوشت ہے، ٹھیک ہے؟
یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہو، قربانی کا گوشت سب سے بڑی فضیلت رکھتا ہے اپنے اندر. اس کا حکم کیا ہے؟ 3 حصے کرو. 3 حصے کر لو، بانٹ دو یا بنا کر کھلا دو. جب اس کو بانٹنے کا حکم ہے تو پھر اس کو گھر پہ رکھ کر کھلانے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ گھر میں کھلاؤ، اچھی بات ہے، بڑھیا بات ہے، لیکن باہر بھیجنا ناجائز سمجھنا یہ غلط ہے. باہر نہیں بھیج سکتے، یہ غلط ہو گیا. آپ گھر میں بلاؤ، کیونکہ گھر میں بلا کر کھلاؤ گے تو محبت بڑھے گی، اچھی بات ہے. گھر میں بٹھاؤ، کھلاؤ محبت سے، سب کچھ بہت بڑھیا ہے. لیکن اس کو باہر نہیں جا سکتی، یہ سمجھنا میری بات. باہر نہیں جا سکتی، باہر نہیں دیتے ہیں، باہر دینا جائز نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے، ان کا کوئی اصل نہیں ہے. آپ جس جہاں چاہو یہاں کھلاؤ، گھر میں کھلاؤ، بلا کر کھلاؤ، کسی کے گھر بھیجو، بہت اچھی بات ہے. کوئی وہ نہیں ہے آدمی لے کر چلا جائے، کھا کر چلا جائے، ہاتھ کہیں اور دھو لے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اسی فاتحہ کو کہ گھر ہی میں کھلائیں گے، ہاتھ بھی یہی دھوئیں گے، یہی بیٹھ کر کھلائیں گے، تو ایسا ضروری سمجھ لینا اور باہر نہ بھیجنا ناجائز سمجھ لینا، یہ ناجائز ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آنے والی 15 تاریخ کو آپ فاتحہ دے رہا ہو، آج 11 تاریخ ہے، اور سب سے بہتر کام تو یہ ہونا چاہیے تھا ہم مسلمان کو کہ جب کوئی مہینہ آئے اور کوئی اللہ کے ولی کی پیدائش ہو یا عرس مبارک ہو یا کوئی ہمارا جائز کام، نیک اعمال ہمارا کام ہو گیا ہو، ہماری تمنا پوری ہو گئی ہو، تو ان کاموں کے ساتھ ساتھ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ جیسے ہم مسجد میں آئے ہم جیب میں ہاتھ ڈالیں، 10-20 روپے 50 روپے چپکے سی ہم مسجد کی جھولی میں ڈال دیں، اس اللہ کے ولی کے نام سے جس کی فاتحہ خوانی، جس کا عرس قریب آ رہا ہے. حضرات محترم، آج 11 تاریخ ہے، حضور غوث اعظم کے نام سے آپ 10-20-50 روپے اس میں ڈالو. رب دیکھ رہا ہے، تمہیں برکتیں بھی ملیں گی اور ثواب اور زیادہ ملے گا. کیونکہ دنیا کے اندر جو پیسہ کہیں بھی لگایا جائے، سب سے بڑی فضیلت جو ہے نیک کام میں، وہ مسجد کے کام میں لگانا فضیلت ہے. تو یہاں تو ہم 10 روپے نہیں، ہر جگہ پیسے لٹائیں گے، لیکن یہاں 10-20 روپے مسجد میں ڈالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ایسا بھی کرو، 10-20-50 روپے جو آپ کی حیثیت ہو، جب ایسا موقع آئے تو مسجد میں جھولی گھمانے والے کو معلوم چل جائے کہ آج اس مہینے میں یا کوئی نہ کوئی قریب میں کسی اللہ کے ولی کی پیدائش کی تاریخ ہے یا کوئی عرس ہے. کیا ہوا؟ تم نے کیسے پہچانا کہ آج جھولی میں پیسے زیادہ ہیں، لوگوں نے پیسے زیادہ ڈالے ہیں؟ اس لیے معلوم ہوتا ہے کسی اللہ کے ولی کے عرس کی تاریخ قریب آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ زیادہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا، جو غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.